مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو مسیح یشوع کا جسمانی طور پر دکھ اٹھانا کیوں ضروری تھا؟ کیوں انہوں نے یہ ہونے دیا؟ صلیب کا دکھ، کوڑے، اس کے پیچھے کارن ہے اکثر جب ہماری بہت قیمتی چیز جو ہمارے دل کے قریب ہوتی ہے تو ہم اسے وہیں ڈھونڈنے جاتے ہیں جہاں وہ کھو گئی ہو، یا پھر اگر ہم اس چیز کو پھر سے مول لینے میں سکشم ہیں تو پھر سے اسی جگہ خریدنے جاتے ہیں جہاں ہم نے اسے خریدا۔ کیوں یشوع نے جسم کے طور پر بدن کے وسیلے پیدا ہو کر دکھ سہے؟ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خدا نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز شل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ تو یہ سب کیوں ہوا کہ جب خدا نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا تو لکھا ہے کہ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جو پہلا آدمی وہ زمین سے تھا یعنی خاکی تھا، جسمانی تھا، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ دم کہتے ہیں خون کو، اور خدا نے انسان کو، اور دم شبد کا عبرانی میں ترجمہ ہے خون، بلڈ، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہے، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے۔
یعنی زندگی کا دم یعنی خون، جان، اور جان خون میں ہوتی ہے. کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے. خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے زمینی جسمانی طور پر بنایا، اور اسی حالت میں یعنی زمینی جسمانی حالت میں سبھی ادھیکار جو خداوند نے آدم کو دیے تھے، اسی حالت یعنی زمینی جسمانی زندگی کے دم میں جسمانی حالت میں ہی برکت دی. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اور زمینی جسمانی حالت میں آدم نے ہوا کے وسیلے یہ سب ادھیکار کھو دیا نافرمانی کے سبب سے، اور زمین اس کے سبب سے لانتی ہوئی زمینی جسمانی حالت میں. اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقع خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ یہ کلام میں صاف صاف لیا خون اور گوشت سرگراج کے بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانی نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈا وقت مطلب شالوم شانتی، یسوع مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، یعنی شالوم شانتی ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی. اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا یعنی مددگار کو، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے جو مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان تیری نسل عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. کچلے گا مطلب ایک، وہ تیرے سر کو کچلے گا، وہ یعنی یسوع مسیح. پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حاملہ کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے 7 بچے جنے گی اور تیری رغبات اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا. تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. اور یہ سب کچھ آدم کے ساتھ جسم میں زمینی
طور پر جسمانی حالت میں یعنی خون اور گوشت میں ہوا. یعنی سارے ادھیکار زمین کے آدم نے کھو دیے اور اس چلاک سام کو شیطان ابلیس شریر کو دے دیے زمینی اختیار. اس لیے مسیح یشوع نے دعا میں مانگا تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. کیوں زمین پر بادشاہت شیطان ابلیس کی ابھی تک جب مسیح یشوع نے موت پر فتح نہیں پائی، صلیبی موت کے وسیلے آدم نے جسم کے ذریعے زندگی کے دم کو کھویا تھا. زمینی ادھیکار جو خدا کی طرف سے زمینی جسمانی طور دیے گئے تھے وہ کھو دیے. اس لیے یسوع کو بدن کے طور پر پھر جو جیسے ادھیکار آدم نے کھوئے ویسے ہی زمین پر آ کر زمینی طور پر جسمانی طور پر خون اور گوشت میں بادشاہ سے یعنی زمین کے بادشاہ سے اس چلاک سانپ سے واپس لیے. سب سے بڑی دشمن تھی موت. بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا یعنی آدم، اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. آدم نے گناہ کیا اس لیے اس کا فیصلہ ہوا کہ پوری آدم ذات نے ہی گناہ کیا. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک، موسیٰ کے 10 حکم دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں، جہاں 10 حکم نہیں، گناہ اور موت کی واچا نہیں، وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. تم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے یعنی جس کا کام ہے زندگی کی روح دینا، شریعت ہے قانون، لا نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. گناہ اور موت کی شریعت ہے فرشتوں کے وسیلے موسیٰ کو دی گئی شریعت، وہ پتھر کی 2 تختیاں جس پر موت کے حروف لکھے گئے تھے. اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، اور جتنے رول کچھ کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. شریعت آئی تھی نافرمانی کے سبب سے جسمانی لوگوں کے لیے، تو شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے. میں آپ سے ایک تصویر تمثیل کے وسیلے سانجھا کرنے جا رہا ہوں. تب داؤد نے شاؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا رچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا. تو یہ بات مسیح یشوع کے حق میں اس طرح پوری ہوئی. باغے عدن سے وہ ابلیس، شیطان، سانپ، رچھ، شیر، برہ اٹھا لے گیا، اور اس نے پوری آدم ذات کو، زمین کو، کیوں جو باغ عدن کا چرواہا تھا یعنی آدم، اس نے خود اپنے ہاتھ سے شیطان کو زندگی کو نگلنے دیا، یعنی زندگی موت کے منہ میں دے دی، زندگی کو موت میں منہ میں دے دیا. پھر یسوع اس کے پیچھے گیا یعنی موت کے منہ میں، یعنی صلیب کے راہ سے، لعنت کی راہ سے موت کے منہ میں گیا، زندگی کو موت کے منہ سے زندہ چھڑا کے لے کے آئے. اور یسوع پھر جو یہودا کا شیر ببر خدا کی طرف سے
मौत को निगलने वाला मुंह लेकर आया और जिंदगी को मौत के मुंह से छुड़ाकर मौत को ही निगल गए वो। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। यस्सु बर्रा बनकर सलीब के वसीले मौत के मुंह में गए, यानी उस शेरे बब्बर के मुंह में, मौत के मुंह में बर्रा बनकर गए और मौत के मुंह में जाकर दिहाड़ते सिंह को ही फाड़ दिया। जिंदा यहूदा के शेरे बब्बर ने, और वो शेरे बब्बर होकर मौत को निगलकर कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। एक और तस्वीर है तमसील के तौर पर, वो भी सुनिए। फिर शमसून और उसके मां बाप तिम्नात को चले और तिम्नात के पाकिस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गरजने लगा, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ शैतान गरजने वाले सिंह की तरह दिहाड़ता है किसको फाड़ खाए। तब खुदावंद की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला, वो उसके हाथ में कुछ ना था। यस्सु ने कहा, खुदा की रूह मुझ पर है। तो इब्ने आदम ने जिस तरह आदम को जिस्मानी हालत में मौत के मुंह में दिया, यानी आदम जात को, उसी तरह यस्सु ने जिस्मानी हालत में खुदा की रूह के वसीले उस दिहाड़ते सिंह को, गरजने वाले शेरे बब्बर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। जागो और दुआ मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुश्ताहिद है मगर जिस्म कमजोर है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करती है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ मांगनी चाहिए वो नहीं आती, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शफात करती है जिसका बयान नहीं हो सकता। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर फक्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। हाँ, वो कमजोरी के सबब से सलीब दिया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। और हम भी उसमें कमजोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरियों में, बेइज्जतियों में, इत्याजों में, सताए जाने में, तंगियों में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। लेकिन फिलवाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी है। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। और जिंदा किए जाएंगे वो हैं जिन पर अभी तक फजल और सच्चाई की खुशखबरी जाहिर नहीं हुई, सच्चाई के रूह के वसीले से जिन पर हो गई, और वो आज मसीह यशुआ में जिंदा हैं रूहुल कुद्स के वसीले। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाहत को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सारे दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करनी जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यस्सु को, कि मौत का दुख सहने के सबब जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक
आदमी के लिए मौत का मजा चखे। किसके लिए? हर एक आदमी के लिए। ऐ मौत तेरी फतेह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर है शरीयत। गुनाह और मौत की वाचा, पत्थर पर लिखे हरूफ, मूसा की शरीयत। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हमको फतेह बख्शता है। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी यानी हमेशा की जिंदगी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतेह का लुकमा हो गई। क्योंकि मसीह जो मोया गुनाह के एतबार से एक बार मोया, मगर जब अब जीता है खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से यीशु में जिंदा समझो। और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।